आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं अच्छा। کہ وہ سری لنکا کے پلیئرز جو کہ آئی پی ایل کھیلتے ہیں ریگولرلی دے ور انڈر لاٹ آف انڈین پریشر ٹو ریٹرن. اچھا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اٹیک اینڈ اپنے لوگ مرواتے ہیں ایک ایسے ٹائم پر جب انتخابات ہوتے ہیں؟ وی نو کہ نریندر مودی لوگ مروانے سے کسی طریقے سے پیچھے نہیں کترائے گا. بچر آف گجرات ہے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے قاتل، کس طریقے سے کچھ چند درجنوں لوگوں کو مروانے کے اندر کترائے گا یا ہچکچائے گا. وائی ڈز اٹ آلویز ہیپن؟ وائی کینٹ دا پیپل سی ان انڈیا؟ انیکا تھینک یو سو مچ. آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نریندر مودی صاحب نہیں ہے بلکہ بی جے پی کو آپ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ پچھلے 30 سال میں آپ دیکھیں کہ ان کی جو سیاسی حکمت عملی تمام انتخابات میں رہی ہے. میں 28 سال کا اگر احاطہ بھی کر لوں تو 3-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. تو انہوں نے ہمیشہ سے جو اپنے الیکشنز ہیں ان کو ایک طرح سے ویپنائز کیا ہے اور اپنی دفاعی پالیسی اور اپنے انتہا پسندانہ نظریے کو گورننس کے حوالے سے جو مسائل اور پرابلمز ہیں ان سے توجہ اٹھانے اور اینٹی مسلم، اینٹی کشمیر، اینٹی مائنورٹی سینٹیمنٹ کی بیسس پہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی. اور اس دفعہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ کافی بڑی جو ہے وہ مینڈیٹ کے ساتھ آ جائیں گے. تو وہ پراکسی وار ہے، دیٹس اٹ. وہ ایبسولوٹلی بالکل، اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ان کے اہداف اور مقاصد میں ان کا کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے ویکن کرنا ہے، لیکن اس کے لیے روایتی جنگ، کنونشنل وار یا اسٹریٹجک آپشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ انہوں نے ایگزاسٹ کر کے دیکھ لیا اس کے نتیجے مئی میں. اور اس کے بعد دوول صاحب نے بالکل علن اعلان یہ کہا کہ ہم تو اپنے پراکسیز کو اسپانسر کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے اس سال میں 1700 کے قریب حملے ہوئے ہیں، اس سال ہزاروں جو ہیں شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ اچانک جو ہے جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ہیں یہ بھی حسن اتفاق نہیں تھا کہ متقی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر جو ہے وہ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ بھی حسن اتفاق نہیں تھا کہ 6 نومبر کو ہم لوگوں کی مذاکرات چل رہے تھے استنبول میں اور ادھر چمن بارڈر کے اوپر اٹیک کر دیتے افغانستان. سو یس حسن اتفاق نہیں ہے. یس انڈیا اسپانسر کر رہا ہے، لیکن کیسے اپیز کرے گا اپنے ووٹرز کو جن کو آپریشن سندور 2 اور بڑی بھینٹی لگائیں گے اور یہ وہ ساری چیزیں کہتا ہے نا انڈیا، اور اپنے 6 جہاز 7 جہاز گروا کے چلے جاتے ہیں. تو ود دیٹ ریگارڈ ہر بار سیاسی اپیزمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو انڈیا کے اندر، بی جے پی اور ان کا نریندر مودی. اب کیسے اپیز کرے گا؟ پراکسی وار تو پہلے سے کر رہے تھے یہ لوگ، بزدلوں کی طرح کرائے کے قاتل تو پہلے بھی یہ ہائر کر رہے تھے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانیے میں تھوڑی سی تبدیلی تو آئے گی، کیونکہ انہوں نے کریڈٹ تو لینا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا، لیکن آبویسلی اس میں ریوارڈ اور گلوریفائی انہوں نے اپنی ایئر فورس، آرمی، نیوی کو نہیں کرنا، بلکہ انہوں نے تعریف یہ کرنی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے افغان طالبان کے ذریعے سے پاکستان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. اور بالکل آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کرکٹ کا معاملہ ہوا تھا یہ بڑا اس سے ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے. یہ براہ راست آپ دیکھیں ان کی سوچ اور حکمت عملی وہی ہے جو 11 سال پہلے تھی. جس طرح انہوں نے اے پی ایس کے اوپر حملہ کیا اسی طرح انہوں نے واما کیڈٹ کالج پہ کیا. جس طرح انہوں نے کئی سال پہلے سری لنکا کے کرکٹرز کی بس پہ لاہور پہ حملہ کیا تھا، اس دفعہ بھی ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ واپس چلے جائیں. اور میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں کہ وہ سری لنکا کے پلیئرز جو کہ آئی پی ایل کھیلتے ہیں ریگولرلی دے ور انڈر لاٹ آف انڈین پریشر ٹو ریٹرن. بٹ ان کی لیڈرشپ نے اور ان کے فورن آفس نے اور ان کے بورڈ نے پاکستان کا سب کو ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری یہ سیریز کامیابی کے ساتھ اور ابھی ہم کامیاب بھی ہو گئے. تھوڑی دیر پہلے بریکنگ نیوز بھی چل رہی تھی. بٹ وی مسٹ اپریشیٹ دا سری لنکن کرکٹ بورڈ اوور ہیئر فار اسٹینڈنگ ود اس. وی ٹوٹلی کنسیڈر دیم آور بردرز. وی آر ایبسولوٹلی appreciating their the step. لیکن آخر میں بتا دیجئے گا، آپ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب سے تھوڑا سا مختلف زاویہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی اور طریقے سے بھی اٹیک کرنے کا کچھ کریں گے، تو کیا یہ کائنیٹک موومنٹ کی طرف آ سکتا ہے ابھی آنے والے کچھ مہینوں میں معاذ صاحب؟ دیکھیے میں موٹی بات کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی روایتی اور تصویراتی جو صلاحیت ہے اس کا مظاہرہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے اور بھارت اس کو سفر کر چکا ہے. تو وہ
एम्बिशियस है, वो हेट्रेड में मुब्तला है, वो तड़प रहा है, अपने जख्म चाट रहा है, लेकिन वो ये जानता है कि डायरेक्टली वो हमें हमारी स्ट्रेंथ को वो दोबारा नहीं टेस्ट कर सकता, तो वो